بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسے اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری جو ایز اے مسلم ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم جو قرآن ہے اس کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اس کے بارے میں نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی جو چند آیات تھی ان کی آپ کے ساتھ شیئرنگ کی تھی۔ تو یقیناً جو ہمارا جو چارٹر ہے، جو ہماری جو عمل کی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب قرآن پاک میں بار بار ہمیں جو نصیحت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، وہ قائم نماز ہے۔ ہم بچپن سے سنتے ہیں بھئی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز کے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو نماز پڑھنا کیا ہے، اس پر ہمیں جو جس چیز کی توجہ دینے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ جو قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کیسے ہونی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اور یہ یقیناً جو ہمارے جو دینی رہبر ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، یا ہم کسی بزرگ سے کچھ فیض لیتے ہیں تو وہ لوگ اس کے بارے میں صحیح گائیڈنس فراہم کر سکتے ہیں۔ تو جو کچھ میں نے تھوڑا سا کچھ سیکھا ہے اپنے بڑوں سے، اپنے جن لوگوں کو میں فالو کرتا ہوں، ان میں سب سے پہلے جو نام ہے وہ ڈاکٹر محمد جاوید ہے، جن سے ملنے سے پہلے مجھے یقین جانیے کہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یعنی بالکل اسی طرح جس طرح جانور زندہ ہیں، اسی طرح ہم لوگ سمجھتے تھے کہ کھانا پینا، سواری، گھر، شاید یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ میں میرا میرا میرا، اپنا اپنا اپنا۔ یہ چیز جو ہے میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے بہت نقصان پہنچایا۔ اور جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو مجھے یہی کچھ نظر آیا کہ زیادہ تر جو دوڑ ہے وہ اپنی ہے، ہر شخص اپنے مدار میں گھومے جا رہا ہے، دوڑے چلا جا رہا ہے۔ نہ اس کو یہ سب، یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو یقیناً اللہ کو پہچانے ہوئے ہیں، جن کی نماز قائم ہے، جن کا ہاتھ دینے والا ہے۔ میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب سے یہ سیکھا کہ ہاتھ وہی جو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ہمیشہ جو مجھے ان سے جڑے ہوئے کو 5 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں بہت کچھ سیکھا۔ سب سے پہلی جو چیز سیکھی وہ سیکھا کہ اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنے آپ کو قتل تو نہیں کرنا، مطلب یہ اپنی میں مارنی ہے۔ یہ جو میں ہر جگہ ہوتا ہے نا، میں، میرا رنگ، میری نسل، میرا نسب، میری تعلیم، میرا خاندان، یہ جو میں یہ جو نفس سے شروع ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد گھومتا ہے، اس سے نکلنا اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب تک انسان یہ نہیں سمجھ پاتا، یقیناً بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو سمجھے ہوئے ہیں، لیکن ان سے بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو یقیناً اس چیز پر بالکل نہ اس کی سمجھ ہے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو میں تو اپنی بات کروں گا کہ جو میں نے یہ سیکھا کہ بھئی میری جو اپنی زندگی ہے، یہ ایک مختصر سی زندگی ہے، اور یہ کب یہ ختم ہونی اس کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو جب تک یہ زندگی ہے تو سب سے پہلے تو اپنے لیے پروڈکٹیو ہو جائے نا۔ یعنی جو ہمارا ایک آخری زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، یہ جو ہماری جتنی بھی زندگی ہے جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، وہ 20، 25، 50، 100 سال جتنی زندگی بھی گزاریں، یہ آخر ختم ہو جانے والی ہے۔ وہ ڈاکٹر رفیق اختر صاحب کا ایک بہت زبردست وہ ایک ویڈیو میں سن رہا تھا، جس میں وہ کہتے کہ وہ گلیکسیکل ایئرز والی زندگی تو بھی ہماری بچی ہے، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، وہ ہماری اس کی تیاری نہیں ہے۔ تو اس کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جائیں، یا ہم بس وہ مالا جپتے رہیں، نہیں، اللہ کو جاننا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا اپنے ڈاکٹر صاحب سے کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں، ہماری شارک سے بھی قریب ہے، ہمیں بس شعور نہیں ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اور جب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو سارا کچھ ہے وہ اللہ پاک اس کا بہتر کر دیتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا
قائم نماز کی. وہ نماز بھی قائم اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے نفس کو شکست دیتے ہیں. جب آپ اپنے نفس کو شکست دیتے ہیں، جب اپنے آپ کو مارتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے اوہو بھئی ہمارے ارد گرد تو زندگی پھیلی ہوئی ہے. جو سبق جو ڈاکٹر صاحب سے ملا وہ ڈاکٹر محمد جاوید سے، میں نے تو ان کا نام سیو کیا ہوا ہے ڈاکٹر محمد جاوید اللہ والے، کیونکہ وہ اللہ پانی کی دعا کرواتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں ان کو اللہ والے ہی کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے جو پہلا سبق ملا وہ ملا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یار اسلامیات تو سارے کرتے ہیں، سب کر رہے ہو، آپ لوگ کر رہے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، جو صحابہ استطاعت ہیں وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن معاشرتی علوم کرتے ہو یا نہیں؟ وہ بڑی حیرانگی ہوئی ہے معاشرتی علوم کیا ہوتی ہے. تو پتہ چلا معاشرتی علوم ہے حقوق العباد، یعنی آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ ان کا کتنا حق ادا کرتے ہیں. اچھا پھر ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا یا فلاں نے یہ کیا، میں کیوں کروں؟ تو وہ سبق یہی دیتے ہیں کہ بھئی آپ اچھا ہی کریں، آپ کیوں برا بنتے ہیں؟ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ اس سے نفرت نہ کریں، آپ اس سے کنارہ کریں، مل جائے تو سلام ہی کریں، سلامتی بھیجیں، نفرت نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، بغض نہ رکھیں اس کے لیے، اس کو معاف کر دیں اور اللہ کے لیے اللہ کی نادان مخلوق سمجھ کر اس کو معاف کر دیں. تو اور آپ کے اندر جتنی استطاعت ہے وہ لوگوں کے لیے کام آتے رہیں. آپ جان سے کسی کے کام آ سکتے ہیں، مال سے آ سکتے ہیں، علم کے ذریعے آ سکتے ہیں، تو آپ منافع بخش بن جائیں. یعنی ہماری جو ذات ہے وہ کسی کو بجائے اس کے کہ ہم جو ہماری عادت ہوتی ہے ہم نقصان کرتے ہیں، اس کے بجائے ہم منافع بخش ہو جائیں، ہم لوگوں کو منافع پہنچانے والے بن جائیں. وہ اسی طرح ممکن ہے، یہ اچانک نہیں ہوتا ہے، یہ کسی کا تو بہت جلدی ہو جاتا ہے، لیکن یقیناً ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمارے اوپر مختلف چیزیں جو ہیں وہ اثر کرتی ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. تبدیلی کیا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا ہے، ان کے لیے جتنا کام آ سکتے ہیں آ جائے، اور نماز کو قائم کرنا ہے. جو میں نے جہاں سے شروع کیا تھا، میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہوں گا، یہاں پر اس کو ختم کروں گا کہ نماز قائم کرنا کیا ہے. دیکھیے جو ڈاکٹر صاحب نے ہم نے سمجھایا وہ یہی ہے کہ نماز قائم، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے بابا جی یعنی بابا صفدر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 24 گھنٹے خوف خدا میں رہنا قائم نماز ہے. یعنی یہ نہیں ہے آپ مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے یا گھر میں نماز پڑھی ہے، بس وہ 2 چند لمحے ہیں جو آپ اللہ کے ساتھ جڑیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے کم تول بھی رہے ہیں، آپ اپنے آفس کا بھی کام درست نہیں کر رہے، یا جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ صحیح طریقے سے پوری نہیں کر رہے، یا کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی بے ایمانی کر رہے ہیں یا بڑی بے ایمانی کر رہے ہیں. تو آپ کی وہ جو نمازیں، پھر اللہ نے کہا نا میں لپیٹ کے ماروں گا، تو پھر مجھے جب سمجھ آیا اس حدیث کا مطلب، یہ کس کو لپیٹ کے ماری جائیں گی؟ انہی لوگوں کو لپیٹ کے ماری جائیں گی جنہوں نے اپنا حلیہ تو بنایا ہے ایک دینداری کا، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی بھئی کہ ہم بھاگے گئے، نماز پڑھی، واپس آئے اپنی دکان پہ بیٹھے تو وہی ہم نے کم تولنا شروع کر دیا یا اضافی اپنے پیسے لینے شروع کر دی. تو ہم اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ بات کریں گے کہ پاکستان کے حالات کس طرح تبدیل ہو سکتے ہیں قائم نماز کے ذریعے. اگر ہر فرد اپنے آپ کو درست کر لے تو ہم کس طرح اپنے ملک کو ایک بہتری کی جانب لے جا سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.